اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال موسیٰ قال فعل موسیٰ فاعل انکا یہ فعل ہے، یہ سارے کا سارا جتنا بھی ہے یہ اس کا مقولہ ہے، یعنی کیا بات حضرت موسیٰ نے فرمائی۔ انکا انا حرف تاکید ہے، اور کا یہ اصل میں کیا تھا؟ کا اصل میں کیا تھا؟ انتا تھا، آپ، اے رب ہمارے آپ، لیکن انا نے عمل کر کے اس کو کا بنا دیا، تو یہ ہو گیا انا کا اسم۔ اور آتیت فرعون و ملأہ زینۃ و اموالا فی الحیات الدنیا، یہ ہو گئی انا کی خبر۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک جملہ اسمیہ بن ربنا انکا، ٹھیک ہے جی، انا کا اسم، انا کی خبر جملہ اسمیہ بن گیا۔ قال سے یہ اس کے مفعول ہوا، یہ اس کی مقولہ ہو گیا، تو یہ جملہ فعلیہ بن گیا، پورے کا پورا تو جملہ فعلیہ ہے۔ اب اس کے اندر کتنے جملے ہیں؟ یہ آتیتا جو خبر ہے یہ کیا ہے جی؟ آتیتا تا انتا اس میں فاعل ہے، اور فرعون اور ملأہ یہ اس کے مفعول ہیں، یہ زینتاً و اموالاً یہ بھی اس کے مفعول ہیں۔ کس کو دیا؟ کیا دیا؟ یہ دوسرا مفعول ہے اس کا، اور فی آ گیا ہے تو یہ متعلق فعل ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کا آتیتا کہاں پہ دیا جی؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ تو یہ تین چار جملے ایک جملے کے اندر ہی ہیں، لیکن بیسک سمجھنا کیا ہے جی کہ جب تک سمجھیں گے جملے کو نہیں تب تک ترجمہ نہیں بنے گا۔ قال موسیٰ، جس سے بات کہی جاتی ہے، جس سے، وہ لام کے صلے کے ساتھ آتا ہے، وہ یہاں پہ موجود نہیں۔ قال موسیٰ قال لہم، اگر ہوتا کہ حضرت موسیٰ نے کس سے کہا؟ لہو، اللہ حضرت موسیٰ نے اس سے کہا، ٹھیک ہے جی، یا للہ، اللہ سے کہا۔ کس سے کہا؟ وہ لام کے صلہ کے ساتھ آتا ہے، وہ معذوف ہے، یہاں پہ لکھا ہوا نہیں۔ کیا کہا؟ وہ لکھا ہوا ہے ربنا آتیتا، یہ اس کا مقولہ ہو گیا، قالا کا مقولہ کہ کیا بات کہی۔ ربنا سے شروع ہو رہا ہے، اے ہمارے رب، تو رب کیا ہے؟ اسم ہے، اسم، ٹھیک ہے جی۔ ربنا، اے ہمارے رب، یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ انکا، انا سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ ہے، کا انکا اسم ہے، آتیت فرعون یہ خبر ہو گئی تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ تو اس کا ترجمہ اس طریقے سے کریں گے، لیکن آتیت خبر ہے، خبر کا ایک علیحدہ جملہ ہے پورا اسمیہ فعلیہ، کیونکہ آتیت سے شروع ہو رہا ہے، تو ترجمہ اس لیے تھوڑا سا کرنے میں دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ ترجمہ بھی کرنا آسان ہو جائے گا۔ کہ جملوں کی بناوٹ دیکھ کے تو پھر اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ وا اور قالا فرمایا، دعا کس نے؟ آج دعا کی، عرض کی، دعا کی، لیکن فرمایا کیونکہ قالا موسیٰ فاعل کے ساتھ کیا لگتا ہے اردو میں؟ زیادہ تر نے۔ فعل ماضی جب آتا ہے، فعل ماضی، تو فعل ماضی میں فاعل کا اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ساتھ نے لگاتے ہیں۔ قتل داؤد جالوت، داؤد نے قتل کیا، اور مفعول کے ساتھ کیا لگاتے ہیں؟ کو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ نے اور کو سے فرق پتہ چلتا ہے۔ احمد نے محمود کو مارا، اردو تو ہمیں آتی ہے اردو، ورنہ مارنے والا کون ہے؟ احمد۔ کس سے، کیسے پتہ چلا ہے؟ نے کی وجہ سے۔ کس کو مار پڑی ہے؟ کیسے پتہ چلا ہے؟ کو کی وجہ سے۔ اب اس نے اور کو کر دیتے ہیں آگے پیچھے، تو پھر دیکھیے گا، احمد کو محمود نے مارا۔ اب مارنے والا کون ہے؟ یہ نے اور کو کی وجہ سے۔ تو یہ نے کو نہ آتا ہو اردو کا تو ہمیں نہیں پتا کس نے
کس کو مارا ہے، تو یہ نے کو سمجھا رہا. وقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے. پتہ چلا کہ فعل کا فاعل کون ہے، فعل کیا ہے، فرمانا. فرمانے والا کون ہے، کس سے فرمایا نہیں لکھا ہوا، کیا فرمایا وہ یہاں سے شروع ہے، ربنا مقولہ ہے. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ربنا، ربنا اے ہمارے رب. ربنا تو یہ ربا کیوں آ گیا، منصوب کیوں ہوا ہے، تو یاد رکھیے گا یہ ربنا منصوب اس لیے ہوا ہے کہ اس کے پیچھے یا لگا. یا کے بعد جب مرکب اضافی آتا ہے تو جو مضاف ہوتا ہے اس کا وہ ہمیشہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے. مثلا کوئی قرآن کو کیا کہتے ہیں ہم، کتاب اللہ یا کلام اللہ. کتاب اللہ، جب میں لکھوں گا کتاب اللہ تو اس کا کیا ترجمہ ہے، اللہ کی کتاب. اب میں قرآن کو آواز دینے لگا ہوں تو میں کیا کہوں گا، یا کتاب اللہ، کتاب اللہ. تو اس کا مطلب یا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. میں ویسے مثال کے طور پہ لکھ رہا ہوں. تو یا ربنا اے ہمارے رب. ربنا کا مطلب کیا ہے، پکارنا ہے. یا حرف ندا، اے ہمارے رب. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربنا اے ہمارے رب. انکا، انا حرف تاکید، اور یہ عامل میں سے ہے، عامل اس نے عمل کیا. انتا اس کا تھا، اس انا کا اسم. انتا مطلب آپ. انا کے ساتھ جب کوئی اسم آتا ہے تو وہ اس کو کیا کر دیتا ہے، نصب. کل ہم نے ضمائر پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، ہاں جی. ہوا ایک رفع، حالت رفع کی، فاعلی حالت کی ضمیر ہے جس کا مطلب ہے وہ. اس کے نصب اور جر دو ہیں. ہو نصب جو ہے وہ بطور مفعول آئے گا، اور جر جو ہے وہ اضافی حالت میں آئے گا، اضافت کی حالت میں. مثلا آ جائے گا مضاف الیہ کی شکل میں، جیسے ہوا وہ. اب اس کا ترجمہ ایک ہے، اگر مفعول ہے تو اس کا ترجمہ مفعول کے ساتھ کو لگا دیتے ہیں، اس کو. اور اگر اضافت میں ہے تو لگا دیں گے کی، کا، کے، کی یا کا. ٹھیک ہے جی. اب ترجمہ کریں، ہوا وہ کتابن، وہ کتاب ہے. ہوا کتابن، وہ کتاب ہے. یہ آ گیا ترجمہ ہی کی شکل میں کہ وہ کتاب. لیکن جب یہ مفعول آئے گا تو اس میں ترجمے کو ہم کو کے ساتھ لکھیں گے. مثلا مفعول فعل کے ساتھ آتا ہے تو قتل ہو، اس نے قتل کیا. کس کو کیا جی، اس ہو، اس کو. اب یہ ہو، یہ حالت نصب ہے اس کی. اور اضافی یا جر حالت میں کا کے ساتھ آتا ہے. مثلا کتابہ ہو. اب یہ مضاف الیہ کا کے ساتھ آئے گا کہ اس کی کتاب. اب انا کے ساتھ جب اسم مل کے آتا ہے تو وہ اس کو حالت نصب میں کنورٹ کر دیتا ہے. تو تھا انتا، انتا کا مطلب کیا ہے، یو. تم ایک مذکر، انتا تم ایک مذکر. انتا، انتا مجنون، تم پاگل ہو. ہاں جی. لیکن جب یہ حالت مفعولی اور فاعلی حالت میں جائے گا تو یہ بن جائے گا کا. ٹھیک ہے جی. تو جب مفعول ہے تو کو اس کے ساتھ لگے گا،
ضربا کا ضربا اس نے مارا کا اس کو او بھائی تم کو انتا کا مطلب تم ہے انتا مجنون تم پاگل ہو ضربا کا اس نے تجھ کو مارا اب یہ جب اضافی حالت میں آئے گا تو کا کہ کے ساتھ آئے گا کتابو کا تمہاری کتاب اس کی کتاب تمہاری کتاب کتاب کا تو اس نے انہوں نے کیا کیا اس نے انتا کو بدل کے حالت نصب میں لے آیا کا ان انتا کے بجائے آ گیا ان کا ترجمہ نہیں بدلے گا ترجمہ انتا کا ہی رہے گا بے شک اے اللہ تو ربنا انکا اے ہمارے رب بے شک تو ٹھیک ہے جی شکل نصب والی ہو جائے گی ترجمہ وہی رہے گا انتا کا ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء ان اللہ علی کل شیء قدیر انہا نے کیا کر دیا جی انہا بے شک کا ترجمہ کس کا ہوگا انتا کا بے شک ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک آپ آتیتا ہے عطا یأتی کیا مطلب ہے جی جی آفتاب صاحب لازم کا صیغہ ہے اس کا مطلب ہے آنا آنا عطا وہ آیا اور یأتی وہ آتا ہے یہ کس چیز کی علامت ہے جی مضارع کی عطا وہ آیا یأتی وہ آتا ہے لیکن یہ ہمارا مطلوبہ لفظ نہیں ہے ہم چلیں گے بھائی باب افعال کے اندر آتا یؤتی دینا لانا کہاں پہ ہے آتا یأتی عطا یأتی کے ساتھ جب با کا صلہ پریپوزیشن آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا عطا وہ آیا عطا بھی وہ لایا آتا اس نے دیا عطا یا دو نے دیا آتا اس نے دیا عطا یا دو نے دیا آتاؤ سب نے دیا آتت اس ایک مؤنث نے دیا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء آتت اکلها ہر موسم میں پھل لے کے آتت دیتی ہے وہ درخت جو ہے نا ہر موسم میں پھل دیتا ہے اس نے دیا آتت اس مؤنث نے دیا اور آتتا دو نے دیا آتی آتینا آتینا ان سب نے دیا آتیتا تو ایک مذکر نے دیا انعمتا تو ایک مؤنث مذکر نے عطا کیا یہ ایک ہی وزن چلتا ہے اس میں بس لفظ آگے پیچھے کریں آتیتا تو ایک مذکر نے دیا تا کا مطلب کیا ہے تو ایک مذکر ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک اے ہمارے رب تو آتیتا تو نے دیا ہے کس کو دیا مفعول کہاں کدھر آئے گا کو اور اس کو دیکھنے کے لیے پہلی علامت کیا ہوگی نصب پہلا مفعول اور بھی کہیں پہ زبر ہے ملأ دوسرا مفعول یہ تیسرا چوتھا بعد میں آئیں گے یہ دوسرے مفعول ہیں آتیتا کس کو دیا فرعون فرعون کو و اور ملأ
ملاؤن کس کو کہتے ہیں؟ سردار. تو اس کو دیکھ کے آنکھیں بھر جائیں. ماشاء اللہ جی بڑی شخصیت آ گئی, بڑی گاڑی سے اتری. ملأ تھا اور ملأ سے بن گیا ملأ. مفعول کیسی حالت میں ہوتا ہے جی؟ نصب میں. تو ملأ سے کیا بنا؟ ملأ. اب یہ الملأ بھی بن سکتا تھا, الف لام, وہ بھی نہیں آیا. ملأ تنوین آ سکتی تھی, وہ بھی نہیں ہے. ہلکا ہو گیا. ہلکا ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مضاف ہے. ملأ سرداروں کو. اچھا یہ اب مضاف ہے, کا کے ساتھ آئے گا تو کس کے سرداروں کو؟ ہو, اس کے سرداروں کو. اب یہ ہو واپس پلٹے گا اپنے قریبی اسم کی طرف, اور وہ کیا ہے؟ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ. اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دیا ہے. کیا دیا جی؟ زینت. تو زینت کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ جو خوبصورتی ہو, جس کو دیکھ کے لوگوں کو اٹریکٹ کرے, اس کو دیکھ کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو زینت ساری ان کو دے دی. خوبصورتی ہے جی, مال و متاع کے ساتھ ہی خوبصورتی آتی ہے. زینت کا میں آپ کو چلے ایک اور معنی بتا دیتا ہوں کہ 10 بندے آ رہے ہوں اور جس بندے کی طرف لوگ اٹریکٹ ہو جائیں نا, وہ مزین. زینت اس کے پاس اور پیسہ ہی ہے. گاڑی اترے گا جب ہر بندہ ماشاء اللہ فوکس ہو, خوبصورتی نیچے اترا ہر بندہ دیکھتا ہے, مطلب توجہ کھینچ کے لے گیا نا. تو حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں اللہ آپ نے ان کو زینت دے دی, جب بھی یہ آتے ہیں ساری دنیا ان کو دیکھ کے پاگل ہوتی. تو ایک تو دے دی خوبصورتی, اٹریکشن, کیا کہیں گے؟ جاذبیت. اور کیا دے دیا جی؟ اموال. اموال کس کی جمع ہے؟ مال کی جمع. مال دے دیا, مال و دولت. جاذبیت بھی دے دی, خوبصورتی بھی دے دی. تو مال و دولت آ گئی, جاذبیت آ گئی. لیکن یہ کہاں پہ ہے؟ اب یہ متعلق فعل ہے آتیتا کا. کہاں پہ؟ فی میں حرف جر تھا, اس نے کیا کیا؟ الحیات کو مجرور کر دیا. الحیات دنیا کیا ہے جی؟ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی ہے. چاروں شکلیں اس کی برابر ہیں. دنیاوی زندگی فی میں. اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو مال بھی دیا ہے, خوبصورتی بھی دی ہے. دنیا کی زندگی میں ہر بندہ ہی جو ہے ادھر جا رہا ہے. سیم ایسی ملتی جلتی دعا حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ہے سورہ نوح کے اندر, جو اللہ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور دیکھیں کتنی سخت دعا ہے, آپ اندازہ لگا لیں. اب یہ ربنا دوسری دفعہ آ گیا. ربنا دوسری دفعہ آ گیا, ڈبل. اللہ بات پچھلی چل رہی ہے. اے ہمارے دوسری دفعہ کیوں؟ پہلی بات ہی چل رہی ہے نا. آتیتا تو نے دیا, لیدلو یہ مقصد بیان ہونے لگا کہ کیوں دیا ہے. تو یہ تو پچھلے جملے کا ہی حصہ ہے. دوسری دفعہ ربنا کیوں آ گیا؟ اللہ سے اور گزارش کرتا. یہ آدمی جب بے قراری میں التجا کرتا ہے, یعنی ایک بچہ ماں سے جب کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ بات تو کر رہا ہوتا ہے, اس بات کے دوران امی امی کتنی دفعہ کرتا ہے؟ بہت بار. جتنا بے قرار ہوگا نا وہ بات بھولے گا اور امی کرے گا. امی وہ مجھے ہوگا جی. اچھا جس بچے کو پتا ہوگا ماسٹر صاحب نے ڈنڈے ٹھوکنے مجھے, سر جی کتنی دفعہ کرتا ہے؟ باتوں میں جس آدمی سے یا خوف ہو یا امید ہو اس کا نام بار بار لینا یہ آدمی کی بے قراری کی علامت ہے. جملہ سیدھا جا رہا ہے نا, اس میں اللہ اے ہمارے, اے ہمارے, اے ہمارے.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وہ دیکھیں کہاں ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا ربنا. ربنا ہاں جی. تو اب اس میں یہ حضرت موسیٰ کی بے قراری، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ جو دکھ جو تکلیف فرعونیوں سے پہنچ رہی ہے یا وہ جو رکاوٹ بنے ہوئے اب اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کے ڈوب کے دعا کر رہے ہیں ربنا اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت بھی دے دی، مال بھی دے دیا دنیا کی زندگی میں، اے ہمارے رب لیضلوا عن سبیلک لی لام تعلیل تاکہ اچھا ذل یذلو کا کیا مطلب ہے؟ گمراہ کرنا ہے جی جی گمراہ کرنا. تاکہ وہ گمراہ کرے، اس لیے کہ وہ گمراہ او بھائی ذل یذلو کا کیا معنی ہے؟ گمراہ ہونا لازم ہے، یہ خود گمراہ ہونا. ذل یذلو کا کیا مطلب ہے؟ خود گمراہ ہونا. اب آ جائیں باب افعال میں، ہم نے وہاں پہنچنا ہے جہاں جانا ہے. باب افعال آئے گا تو یہ بن جائے گا اضل یضلو گمراہ کرنا. یہ متعدی ذل یذلو یذلو، یہ یا کی زبر یاد رکھیں. پیش میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ پیش آ گئی ہے تو سمجھ جائیں کہ معاملہ کہیں اور چلا گیا. اضل یضلو گمراہ کرنا، یہاں پہ زبر ہے یا پیش ہے؟ پیش. تو یہ گمراہ ہونے والا معاملہ تو ختم ہو گیا، اب کرنے والا آ گیا. تو یہ واو الف آ گیا. یضلو وہ گمراہ کرتا ہے، یضلانی وہ دو گمراہ کرتے، آنی عینی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے دو کا، اور جمع آئے گا تو کیا بن جائے گا جی؟ یضلونا وہ سب گمراہ کرتے ہیں. اب آ گیا لام تعلیل فعل کے پیچھے. لام تعلیل نے کیا کیا؟ نصب کر دیا، اس کا نون اڑا دیا. اب وہ گمراہ کرتے ہیں، جو ہی لام تعلیل آیا تو آ گیا تاکہ وہ گمراہ کر دیں یا کریں. لیضلوا تاکہ وہ سب گمراہ کر دیں، ہٹا دیں، بھٹکا دیں. ان سے ان حرف جر ہے، اس نے سبیل کو کیا کیا ہے؟ مجرور کر دیا. اس کے دو ٹکڑے ہیں سبیلی کا. آگے میں نے آپ کو بتایا تھا انتا تم، اب یہ حالت اضافی میں آ گیا. ٹھیک ہے جی. سبیل کا، سبیل کس چیز کو کہتے ہیں؟ راستے کو. سبیل کا سبیل نہیں آیا تو یہ مضاف ہے، السبیل بھی نہیں آیا تو کا تیرے راستے سے، تاکہ وہ گمراہ کر دے لوگوں کو تیرے راستے سے. یعنی لوگ اللہ تجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے بھاگ جائیں. اللہ تو کہتا ہی یہی تو امتحان ہے دنیا کا. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیں یا پروانہ ادھر جا، یعنی پروانہ ادھر آتا ہے پروانہ یا ادھر جا، دیکھتے ہیں کہ جاتا کدھر ہے. شمع کی طرف جاتا ہے، ہماری طرف آتا ہے. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم. پھر آ گیا ربنا جی، اے ہمارے. دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ شکایت کرنی ہو تو کس سے کریں؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں طائف تو واپسی پہ ان پہ پتھراؤ ہوا. لڑکے پتھر مارتے مارتے آپ نے کس کے باغ میں پناہ لی؟ عتبہ شیبہ کے باغ میں، جو سخت جانی دشمن ہے. لیکن آج لوگ کہتے ہیں نا کہ بہت شدید ہی دشمنی ہے، کوئی جان لینے والے. عتبہ شیبہ جو ہیں بنو امیہ کے سردار تھے ویسے بھی. تو مرزا انجینئر صاحب نے تو بنو امیہ کو تلواروں پہ رکھا. دشمنی ہے ٹھیک ہے، کفر اسلام کا مقابلہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا آگے بیٹھے ہیں تو انہوں نے انگور لیے، خود دھوئے
اپنے باغ سے انگور توڑے، اس نہر میں دھوئے، دھو کے اپنا غلام تھا ان کا، عیسائی تھا، عداس، نینوا کا رہنے والا، نینوا کا رہنا، یونس علیہ السلام کے علاقے۔ ہاں جی، تو کہا کہ جا کے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا، یہ عتبہ نے کہا، اس نے کہا جا کے وہ جو سامنے بندہ بیٹھا اس کو دینا، اور اگر نہ دے تو اللہ کی قسم دینا کہ یہ ہمارا رشتہ ہے تمہارے ساتھ، اس رشتے کی بنیاد پہ کھا۔ اب انگور لے کے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو قبول کیا، ٹھکرایا نہیں انگوروں کو۔ جب آپ نے انگور اٹھایا تو آپ نے کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عداس بولا کہتا جی آپ کو کس نے بتایا یہ بسم اللہ؟ کیونکہ عرب کیا کہتے تھے؟ بسمک اللہم۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن، رحمان کا کس نے بتا دیا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، تم کہاں کے رہنے والے؟ نینوا۔ اچھا میرے بھائی کے یونس علیہ السلام کے، تم میرے بھائی کے علاقے کے رہنے والے؟ تو وہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا کہ انما اشکو الیک، اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں۔ تو یہ جو شکایت ہے یا یہ جو فریادیں ہیں، یہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کرتا۔ یا اللہ میں تیرے سامنے شکایت کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے سامنے ہی شکایت کرتا ہوں۔ تو یہ جو بار بار دل سے نکلتی ہیں دعائیں، فریادیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے ہی کرو، ربنا 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 اتمس، تمسا یتمسو، اس کا ویسے مطلب ہے کسی کا چہرہ مٹا دینا، شناخت ختم کر دینا۔ ایسے چہرہ ہے نا، چہرہ ہی مٹا دینا کسی چیز کا، مٹا دینا۔ لیکن جیسے چہرے کو نا مار کے کوئی بندہ چہرے پہ مارتا ہے، ایسی مار پڑی کہ چہرے کی شناخت ہی ختم ہو گئی۔ تماسا یتمسو۔ اب یتمسو کو کیا کرنا ہے جی؟ کیا بنانا ہے؟ امر بنا ہے، دعا کے اندر لے کے جانا ہے اس کو۔ تو پہلا علامت مضارع بھی گئی، آخری اعراب میں چلا گیا، تو یہ بچ گیا جی تمس۔ لیکن اس پہ کوئی زبر نہیں ہے، اس کو ملانے کے لیے اتمس، اتمس، یتمسو سے اتمس مٹا دے، ٹھیک ہے جی۔ تباہ کا ربنا، اے ہمارے رب۔ اب یہ جو اتمس کی زیر زبر ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، اپنی نہیں ہوتی۔ اب کیونکہ نون کا زبر موجود تھا تو اس لیے آ گیا ربنا اتمس، اے ہمارے رب تو مور کر دے، تباہ و برباد کر دے کس چیز کو؟ علی پر اموالہم، علی حرف جر تھا، اس نے اموال کو کیا کر دیا؟ لیکن اموال نہیں آیا، تو یہ کس کے مال ہیں؟ ان کے مالوں کو۔ اتمس ربنا اتمس علی اموالہم، اللہ ان کے، کیوں؟ مال کی وجہ سے یہ بکھرے ہوئے ہیں، مال و دولت کی وجہ سے یہ اٹھ ہو گئے نا، تو اے اللہ ان کے مال کو برباد کر دے۔ تو اللہ کے دشمنوں کے لیے بد دعا کرنا حضرت موسیٰ سے بھی ثابت، حضرت نوح سے بھی ثابت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہاں پہ ثابت نہیں۔ اور قنوت نازلہ نہیں پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بد دعا ثابت ہے، لیکن اللہ کے دشمنوں سے، ذاتی دشمنیوں کے لیے بد دعا نہیں کی۔ سر جو اتمس ہے، میم کے نیچے زیر ہے، یہ زیر پہلے الف کے نیچے آ گئی۔ چلیں جی، بیسیکلی یہ ہے کہ جس حرف کو حمزۃ الوصل سے شروع ہوتا ہے، حمزۃ الوصل، اس پہ کوئی علامت نہیں ہوتی، عام طور پہ یہ امر بنانے کے لیے آتا ہے۔ تو یتمس، تو میم سین، فے عین لام فعل، اس میں جو عین کلمہ ہے اس پہ اگر زبر ہو یا زیر ہو تو حمزۃ الوصل پہ آئے گی زیر، اس پہ پیش ہو تو حمزۃ الوصل پہ آئے گی پیش۔ اب اس پہ زیر ہے جی، تو پیچھے کیا آئے گی؟ زیر، ما سوائے باب افعال کے۔ تو اتمس مٹا دے، اب لیکن رب سے کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں رب یا اللہ تو مٹا دے، تو برباد کر دے علی اموالہم، ان کے
مالوں کو، وشدد و اور وشدد شدہ یا شدو، شدہ یا شدو، لیکن اصل میں یہ کیا تھا، کیونکہ ابھی توڑیں گے تو پتہ چلے گا، شددہ یشددو، اصل میں کیا تھا، شددہ یشددو، پھر وہ قواعد کی وجہ سے شدہ یشدو بن گیا۔ اب اس شدو کو بنانا ہے امر، علامت مضارع بھی گئی، آخری حرکت گئی، تو یہ علامت مضارع گئی نا، تو یہ آخری حرکت چلی گئی، تو یہ دال، دو دالیں تھیں نا، اس پہ یہ حرکت گئی تو یہ خاموش ہو گیا، تو یہ بن گیا شدد۔ تو اب اس کے پیچھے حمزۃ الوصل لگائیں گے پڑھنے کے لیے، دد۔ اب یہ پیش ہے تو یہاں پہ کیا لگے گا بتائیں، پیش ہی لگے گا، اشدد، لیکن کیونکہ واو پیچھے موجود ہے اس لیے اس پہ کچھ بھی نہیں لگے گا، یہ بن گیا وشدد۔ شدہ یا شدو، کسی چیز کو سخت کر دیں۔ شدید کا کیا مطلب ہوتا ہے، سخت، جس میں نرمی نہ ہو، بڑا شدید آدمی، شدید عذاب ہے، تو مطلب اس میں نرمی والی کوئی بات نہیں ہے۔ شداد غلاظ، ان فرشتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو جہنم کے اوپر کھڑے ہیں، جہنمیوں کے، ان میں کوئی نرمی شرمی نہیں۔ تو وشدد سخت کر دے، سخت کر دے، سختی کر دے، کس پر، اللہ پر، قلوبی، قلبن کی کیا جمع ہے، قلبن ایک دل، اور قلوبن، اچھا اب یہ قلو الا آیا، حرف جر ہے تو یہ ہونا چاہیے تھا قلوبن، لیکن القلوب بھی نہیں ہے تو یہ مضاف بن گیا بھائی، کس کے دلوں پر، ہم، ان کے دلوں پر، ان کے دلوں پر سختی کر دے، یا ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ کن کو، فرعون و ملائہی اور اس کے سرداروں کے دلوں کو سخت کر دے۔ کیوں سخت کر دے، دلوں کو سخت کر دے، فا پس لا نہیں ہے کہ نہ ہے، کیوں، اس لیے کہ آگے جزم آ گئی ہے، جو اسم آ رہا ہے اس پہ یہ اصل میں تھا آمانا، وہ ایمان لایا، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، اور یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، تو اس کا نون اعرابی اڑ گیا تو پتہ چلا یہ نہ ہے، تاپس نہ، تاکہ وہ نہ، یؤمنو ایمان لائیں، تاکہ وہ ایمان ہی نہ لائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب عذاب پڑے تو معافی شروع کر دیں، تو اس وقت اللہ ان کی معافی قبول نہیں کرنی، ان کو ایمان اب لانے کی توفیق نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دعا کس نے کی، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے کہا کشتی بناؤ، تو حضرت نوح نے کہا میں کشتی بنانے لگا ہوں، لیکن اے اللہ اب ان میں سے کسی کو ایمان کی توفیق نہ دے۔ پڑھا تو پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم کشتی بناؤ، اب ان میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو۔ انہی میں ایک بندہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، اس کو بھی، اس کی توفیق بھی ختم ہو گئی۔ فلا یؤمنوا، تاکہ وہ ایمان نہ لائے، حتیٰ یہاں تک کہ، اب حتیٰ نے کیا کیا، اس نے جیسے لام تعلیل نے یذلون کو کر دیا تھا، لام تعلیل نے یذلون کو کیا کر دیا تھا، یذلو، ان آ جاتا ہے ان مصدریہ، تو وہ بھی یذلون کو کر دیتا ہے یذلو، ایسے ہی حتیٰ آ گیا تو حتیٰ بھی کیا کر دیتا ہے، نون اعرابی ختم کر دیتا ہے، حتیٰ یرونا، رآ، یرا، رہا اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے، یرا یا ان دو نے دیکھا، یرونا سوری یرانی، وہ را یا تھا، یرانی وہ دو دیکھتے ہیں، اور یرونا وہ سب دیکھتے
ہیں، لیکن پیچھے آ گیا حتیٰ، یہاں تک کہ وہ سب دیکھ لیں۔ اب دیکھ لیں تو یہاں پہ نون اس کا حتیٰ نے کیا کر دیا؟ ختم۔ اڑا دیا، یہ بن گیا یرو۔ یہ جو الف ہے نا، یہ ویسے آیا، یہ ویسے لکھتے ہیں آگے، اس کا کوئی پڑھنا لکھنا ہے؟ اس کا نہیں، لکھنا تو ہے لیکن پڑھنا چڑھنا نہیں۔ اب یرو کس چیز کو دیکھ لیں جی؟ تاکہ وہ دیکھ لیں العذاب۔ با تو یہ کیا ہے یرو کا؟ یرو کا فاعل کون ہے؟ وہ دیکھ لیں، یرو وہ دیکھ لیں، دیکھنا کیا ہے؟ ہم اس کا فاعل ہے، دیکھنا فعل ہے۔ کس چیز کو دیکھ لیں؟ حالت نصب میں آ گیا، عذاب کو دیکھ لیں۔ لیکن یہ الف لام، اس کا لام بھی خاموش اور یرو کا واو بھی خاموش۔ اب آگے ملانے کے لیے تجوید کے قاعدے کے تحت اس کو واو دے دیا، حالانکہ اس پہ واو ہے نہیں۔ یرا ول عذاب، تاکہ وہ دیکھ لیں عذاب العلیمہ۔ علیمہ، علم کس چیز کو کہتے ہیں؟ درد۔ علیم، علیمن سے العلیمہ، علیمہ العذابہ، یہ دونوں مرکب توصیفی بن گئے دردناک عذاب کو۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں وہ ایمان نہ۔ لیکن دردناک عذاب جب دیکھ لیں گے تو پھر ایمان لانا ان کے کسی کام نہیں آئے۔ قال موسیٰ ربنا، نون زبر الف نا مد اصلی اور اس کے آگے حمزہ آ گیا الف حرکت والا، تو نا کے اوپر کیا پڑا ہوا ہے جی؟ بڑی مد پڑی ہے۔ ربنا انک آتیت، آتیتا لین کا قاعدہ تی، آتیت فرعون، پھر لین کا قاعدہ ہے او، اونی فرعون وملأہ زینتا واموالا فی الحیات الدنیا۔ اچھا، دنیا کا جو نون ہے نا جی، اس کا اظہار ہی کرتے ہیں، یہ ایکسیپشن ہے۔ دنیا نہیں پڑھیں گے بلکہ دنیا، یہ ایکسیپشن ہے۔ نون کا گو کہ اس کے آگے ہلکی نہیں ہے، لیکن یہ استثناء ہے۔ فی الحیات الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس، توئے پہ کلکلہ ہے، قطب جد ایتو، ربنا اطمس، نت توئے کو موٹا پڑھنا ہے، اور اتو ربنا اطمس علی اموالہم وشدد، دال بھی قطب جد کی وجہ سے کلکلہ ہے، دد، وشدد علی قلوبہم، قاف پہ پیش ہے، قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔